بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ گیا اور وہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ ما يأتيهم من ذکر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون۔ کوئی نئی نصیحت ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے نہیں آتی مگر وہ اسے کھیل کود میں لگے ہوئے سنتے ہیں۔ لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون۔ ان کے دل غافل ہوتے ہیں اور انہوں نے خفیہ سرگوشیاں کی جنہوں نے ظلم کیا کہ یہ رسول تم جیسا ایک بشر ہی تو ہے، تو کیا تم جادو کے پاس آتے ہو حالانکہ تم دیکھ رہے ہو۔ قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا رب آسمان اور زمین کی ہر بات کو جانتا ہے اور وہی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ۔ بلکہ وہ کہنے لگے کہ یہ قرآن پریشان خواب ہیں، بلکہ اس نے اسے گھڑ دیا ہے، بلکہ وہ تو شاعر ہے، تو ان کو چاہیے کہ ہمارے پاس کوئی نشانی لے آئیں جیسے پہلے رسول نشانیاں دے کر بھیجے گئے تھے۔ ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون۔ ان لوگوں سے پہلے کوئی نافرمان بستی ایمان نہیں لائی جسے ہم نے ہلاک کیا، تو کیا یہ ایمان لائیں گے؟ وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ اور آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے وہ سب مرد ہی تھے جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے، تو علم والوں سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے ہو۔ وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين۔ اور ہم نے ان انبیاء علیہ السلام کے ایسے جسم نہیں بنائے تھے کہ وہ کھانا نہ کھائیں اور نہ وہ دنیا میں ہمیشہ رہنے والے تھے۔ ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين۔ پھر ہم نے ان انبیاء علیہ السلام کو وعدہ سچا کر دکھایا تو ہم نے انہیں اور جن کو ہم نے چاہا نجات دی اور حد سے بڑھنے والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون۔ یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارے لیے نصیحت ہے، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ وَكَمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ۔ اور کتنی ہی بستیاں ہم نے تباہ کی جو ظالم تھیں اور ہم نے ان کے بعد دوسری قوموں کو پیدا فرمایا۔ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَرْكُضُونَ۔ پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب محسوس کیا تو فوراً وہاں بستیوں سے بھاگنے لگے۔ لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون۔ کہا گیا مت بھاگو اور واپس جاؤ جہاں تمہیں آسودگی دی گئی تھی اور اپنے گھروں میں تاکہ تم سے پوچھا جائے۔ قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين۔ وہ کہنے لگے ہائے ہماری خرابی، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين۔
تو وہ یہی پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے انہیں کھیتی کی طرح کٹا ہوا اور آگ کی طرح بجھا ہوا بنا دیا۔ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، اور ہم نے نہیں بنایا آسمان اور زمین کو اور جو ان کے درمیان ہے کھیل تماشے کے طور پر۔ لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، اگر ہم کھیل ہی بنانا چاہتے تو یقیناً اسے اپنے پاس سے بنا لیتے اگر ہمیں یہی کرنا ہوتا۔ بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون، بلکہ ہم باطل پر حق کی چوٹ لگاتے ہیں تو وہ اسے کچل دیتا ہے تو وہ اسی وقت مٹ جاتا ہے، اور تمہارے لیے تباہی ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم بناتے ہو۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، اور اسی کا ہے جو کوئی آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں وہ نہ اس کی عبادت سے تکبر کرتے ہیں اور نہ ہی تھکتے ہیں۔ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ، وہ دن اور رات تسبیح بیان کرتے ہیں، وہ سستی نہیں کرتے۔ أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِّنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ، کیا ان لوگوں نے زمین میں سے ایسے معبود بنا لیے ہیں جو زندہ کر کے اٹھا سکتے ہیں؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون، اگر ان آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا اور بھی معبود ہوتے تو یقیناً دونوں درہم برہم ہو جاتے، لہذا پاک ہے اللہ جو عرش کا مالک ہے ان تمام نازیبا باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اللہ سے سوال نہیں کیا جا سکتا اس کے متعلق جو وہ کرتا ہے بلکہ ان سے سوال کیا جائے گا۔ أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، کیا ان لوگوں نے اس کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے لاؤ اپنی دلیل، یہ قرآن ان لوگوں کا ذکر ہے جو میرے ساتھ ہیں اور ان کا بھی ذکر ہے جو مجھ سے پہلے تھے، بلکہ ان میں اکثر لوگ حق کو نہیں جانتے تو وہ منہ موڑے ہوئے ہیں۔ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو بھی رسول بھیجے ان کو یہی وحی فرمائی کہ میرے سوا اور کوئی معبود نہیں تو میری ہی عبادت کرو۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مکرمون، اور وہ مشرکین کہتے ہیں رحمان نے کوئی اولاد بنا رکھی ہے، وہ پاک ہے بلکہ وہ فرشتے معزز بندے ہیں۔ لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، وہ اس کے آگے بڑھ کر بات نہیں کر سکتے اور وہ اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، وہ اللہ ان باتوں کو جانتا ہے جو ان کے روبرو اور جو ان کے پس پردہ ہیں، اور وہ اسی کی سفارش کریں گے جس کے لیے اللہ راضی ہو، اور وہ اس کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں۔ ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين،
اور ان میں سے جو کوئی کہے کہ میں اس کے سوا معبود ہوں تو ہم اس کو جہنم کی سزا دیں گے، اسی طرح ہم ظالموں کو بدلہ دیتے ہیں۔ اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون۔ کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں پانی برسنے اور سبزہ اگنے سے بند تھے، پھر ہم نے ان دونوں کو کھول دیا اور ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو بنایا، تو کیا یہ ایمان نہیں لاتے؟ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ۔ اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے کہ وہ انہیں لے کر ہلنے نہ لگے، اور ہم نے اس میں کشادہ راستے بنا دیے تاکہ وہ راستہ پائیں۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ۔ اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا اور وہ اس آسمان کی نشانیوں سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ اور وہی ہے جس نے بنائے رات اور دن اور سورج اور چاند، یہ سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ اور ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی انسان کو ابدی زندگی نہیں دی، تو اگر آپ انتقال فرما جائیں تو کیا یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم تمہیں برائی اور بھلائی میں آزمائش کے لیے مبتلا کرتے ہیں، اور تم ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ۔ اور جب کافر آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق ہی اڑاتے ہیں، کہتے ہیں کیا یہی ہے وہ جو تمہارے معبودوں کا ذکر برائی کے ساتھ کرتا ہے، حالانکہ وہ خود رحمان کے ذکر کے منکر ہیں۔ خلق الانسان من عجل سأريكم آیاتی فلا تستعجلون۔ انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے، ان قریب میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، تو تم مجھ سے جلدی کا مطالبہ نہ کرو۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور وہ کہتے ہیں یہ عذاب کا وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون۔ کاش کافر اس وقت کو جانتے جس وقت نہ تو یہ آگ کو اپنے چہروں سے ہٹا سکیں گے اور نہ اپنی پیٹھوں سے، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون۔ بلکہ وہ قیامت ان پر اچانک آ پڑے گی تو وہ ان کے ہوش کھو دے گی، پھر نہ تو وہ اس کو ہٹا سکیں گے اور نہ ہی ان کو مہلت ملے گی۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اور یقیناً آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا تو ان لوگوں میں سے انہیں جو مذاق اڑاتے تھے اسی عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ کون تمہاری حفاظت کرتا ہے رات اور دن میں رحمان کے عذاب سے، بلکہ وہ اپنے رب کے ذکر سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔
أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. کیا ہمارے سوا ان کے کچھ اور معبود ہیں جو انہیں بچا سکیں؟ وہ نہ تو خود اپنی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہی انہیں ہمارا ساتھ حاصل ہوگا. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. بلکہ ہم نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو سامان زندگی دیا یہاں تک کہ ان پر لمبی عمر گزر گئی، تو کیا وہ نہیں دیکھتے کہ مسلمانوں کو فتوحات دے کر ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے آ رہے ہیں، تو کیا وہی غالب آنے والے ہیں؟ قل انما انذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے بے شک میں تمہیں اللہ کی وحی کے ذریعے برے انجام سے ڈراتا ہوں، اور بہرے پکار کو نہیں سنتے جب انہیں ڈرایا جائے. وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ. اور اگر انہیں چھو جائے آپ کے رب کے عذاب کا جھونکا تو ضرور کہیں گے ہائے ہماری خرابی، بے شک ہم ہی ظالم تھے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. اور قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازو رکھیں گے تو کسی پر کچھ ظلم نہ کیا جائے گا، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا عمل ہوگا تو ہم اسے بھی لے آئیں گے، اور ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ. اور یقیناً ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی جو حق و باطل میں فرق کرنے والی اور روشنی دینے والی اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت تھی. الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں اور قیامت کا بھی خوف رکھنے والے ہیں. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. اور یہ قرآن مبارک نصیحت ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، تو کیا تم اس کا انکار کرنے والے ہو؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی شان کے مطابق کامل بصیرت عطا فرمائی تھی، اور ہم ان کو خوب جاننے والے تھے. اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اپنے باپ اور اپنی قوم سے، یہ کیسی مورتیاں ہیں جن کی پوجا پر تم جم کر بیٹھے ہو؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. انہوں نے کہا ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے ان کی پوجا کرتے ہوئے. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یقیناً تم اور تمہارے باپ دادا کھلی گمراہی میں پڑے رہے ہو. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. وہ بولے کیا تم ہمارے پاس حق لائے ہو یا تم کھیل تماشا کرنے والوں میں سے ہو؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين.
ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بلکہ تمہارا رب آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے جس نے انہیں پیدا فرمایا ہے اور میں اس پر گواہوں میں سے ہوں۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اور اللہ کی قسم میں یقیناً تمہارے بتوں کے ساتھ ضرور ایک تدبیر کروں گا اس کے بعد کہ جب تم پیٹھ پھیر کر چلے جاؤ گے۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا سوائے ان کے ایک بڑے بت کے تاکہ وہ لوگ اس کی طرف رجوع کریں۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، وہ کہنے لگے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے کیا ہے؟ یقیناً وہ ظالموں میں سے ہے۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے جو ان کا ذکر برائی سے کرتا ہے، اسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، وہ بولے تو لاؤ اسے لوگوں کے سامنے تاکہ وہ اس کا انجام دیکھ لیں۔ قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، جب ابراہیم علیہ السلام آئے تو ان لوگوں نے کہا کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام کیا ہے اے ابراہیم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، بلکہ یہ کام کیا ہوگا ان کے اس بڑے بت نے، لہٰذا تم انہی بتوں سے پوچھو اگر وہ بول سکتے ہیں۔ فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، پھر وہ اپنے دلوں میں سوچنے لگے تو اپنے آپ سے کہنے لگے بے شک تم خود ہی ظالم ہو۔ ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، پھر شرمندہ ہو کر سر نیچا کر لیا اور کہنے لگے یقیناً تم جانتے ہو کہ یہ بت نہیں بولتے۔ قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تو کیا تم پوچھتے ہو اللہ کے سوا ان کو جو نہ تمہیں کچھ فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ تمہیں نقصان دے سکتے ہیں؟ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، افسوس ہے تم پر اور ان پر جن کو تم پوچھتے ہو اللہ کے سوا، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، وہ لوگ کہنے لگے تم اس کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنے والے ہو۔ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، اللہ نے فرمایا کہ اے آگ تو ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم علیہ السلام پر۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، اور ان لوگوں نے ان کے ساتھ ایک بری چال کا ارادہ کیا تھا تو ہم نے انہی لوگوں کو کر دیا نقصان اٹھانے والے۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اور لوط علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی اس سرزمین کی طرف جس میں ہم نے جہان والوں کے لیے برکت رکھی تھی۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائے اسحاق علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام پر زائد یعقوب علیہ السلام بھی، اور ہم نے ان سب کو نیکوکار بنایا۔
وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين۔ اور ہم نے انہیں امام بنایا، وہ ہمارے حکم سے ہدایت فرماتے تھے، اور ہم نے ان کی طرف وحی فرمائی نیک کام کرنے کی اور نماز قائم کرنے کی اور زکوٰۃ ادا کرنے کی، اور وہ سب ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ۔ اور لوط علیہ السلام کو ہم نے حکمت اور علم عطا کیا، اور ہم نے انہیں اس بستی سے نجات دی جو گندے کام کرتی تھی، بے شک وہ برے اور بد کردار لوگ تھے۔ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور ہم نے ان لوط علیہ السلام کو اپنی رحمت میں داخل کیا، بے شک وہ صالحین میں سے تھے۔ وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ۔ اور نوح علیہ السلام کو بھی اپنی رحمت میں داخل فرمایا، جب اس سے پہلے انہوں نے پکارا تو ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی، پھر ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو بڑے غم سے نجات عطا فرمائی۔ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ۔ اور ہم نے ان کی مدد کی ان لوگوں پر جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، بے شک وہ برے لوگ تھے، پھر ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ۔ اور داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو یاد کیجئے جب وہ کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے، جب اس میں کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو چر گئیں اور ہم ان کے فیصلے کو دیکھ رہے تھے۔ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ۔ تو ہم نے سلیمان علیہ السلام کو اس کا صحیح فیصلہ سمجھا دیا، اور ہر ایک کو ہم نے حکمت اور علم عطا فرمایا، اور ہم نے پہاڑوں کو داؤد علیہ السلام کے تابع فرما دیا تھا جو تسبیح کرتے، اور پرندوں کو بھی تابع فرمایا، اور یہ سب ہم ہی کرنے والے تھے۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ۔ اور ہم نے ان کو تمہارے لیے زرہ بنانا سکھایا تاکہ وہ تمہاری لڑائی میں تمہیں بچائیں، تو کیا تم شکر گزار بنتے ہو؟ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ۔ اور تیز ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کیا جو ان کے حکم سے چلتی اس زمین کی طرف جہاں ہم نے برکت دی ہے، اور ہم تو ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ۔ اور کئی شیاطین جنات ایسے تھے جو ان کے لیے غوطہ لگاتے تاکہ قیمتی پتھر نکالیں، اور اس کے علاوہ اور بھی کئی کام کرتے تھے، اور ہم ان کی حفاظت کرنے والے تھے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اور ایوب علیہ السلام کو یاد کیجئے جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے، اور آپ رحم فرمانے والوں میں سب سے زیادہ رحم فرمانے والے ہیں۔ فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة
رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. تو ہم نے ان کی دعا قبول کی، پھر ہم نے دور کی جو انہیں تکلیف تھی، اور ہم نے انہیں ان کے گھر والے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی عطا فرمائے. یہ ہماری طرف سے رحمت ہے اور عبادت گزاروں کے لیے نصیحت ہے. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. اور اسماعیل علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام اور ذوالکفل علیہ السلام کو بھی یاد کیجئے، یہ سب صبر کرنے والے تھے. وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ. اور ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمایا، بے شک وہ صالحین میں سے تھے. وَذَا النُّونِ إِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. اور مچھلی والے یونس علیہ السلام کو یاد کیجئے، جب وہ قوم پر غصے کی حالت میں چلے گئے تو خیال کیا کہ ہم ان پر ہرگز تنگی نہیں کریں گے. پھر انہوں نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی نقصان کاروں میں سے ہوں. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. تو ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ہم نے انہیں غم سے نجات عطا فرمائی، اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات عطا فرماتے ہیں. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. اور زکریا علیہ السلام کو یاد کیجئے جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، اے میرے رب مجھے تنہا نہ چھوڑ، اور تو سب سے بہتر وارث ہے. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. تو ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں یحییٰ عطا فرمائے، اور ان کی بانجھ بیوی کو ان کے لیے درست فرما دیا. بے شک وہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں امید و خوف سے پکارتے تھے اور ہمارے لیے عاجزی اختیار کرتے تھے. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. اور یاد کیجئے اس مریم علیہ السلام کو جنہوں نے اپنی عفت کی حفاظت کی، تو ہم نے ان میں اپنی روح میں سے پھونک دیا اور انہیں اور ان کے بیٹے کو تمام جہان والوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا. ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون. بے شک یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، تو میری عبادت کرو. وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ. اور انہوں نے آپس میں اپنے دین کے معاملے کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، ہر ایک کو ہماری طرف ہی واپس آنا ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ. تو جو کوئی نیک اعمال کرے اور وہ مومن بھی ہو تو اس کی کوشش کی ناقدری نہیں ہوگی، اور ہم اس کے لیے لکھ رہے ہیں. وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ. اور جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا ان کے لیے ممکن نہیں کہ وہ دنیا میں واپس آئیں. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے نیچے کو دوڑتے آئیں گے. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا
يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين۔ اور قیامت کا سچا وعدہ قریب آ جائے گا تو اچانک کافروں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، وہ پکار اٹھیں گے، ہائے ہماری خرابی، یقیناً ہم اس سے غفلت میں تھے بلکہ ہم ہی ظالم تھے۔ إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون۔ بے شک تم اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو سب دوزخ کا ایندھن بنو گے، تم اس میں داخل ہونے والے ہو۔ لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون۔ اگر یہ سچے معبود ہوتے تو اس جہنم میں داخل نہ ہوتے، اور وہ سب اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون۔ وہاں ان کی چیخ و پکار ہوگی اور وہ اس میں چیخ و پکار کے سوا کچھ بھی نہ سن سکیں گے۔ ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون۔ بے شک جن کے لیے پہلے سے ہی ہماری طرف سے بھلائی مقرر ہو چکی ہے وہ اس جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون۔ وہ تو اس جہنم کی آہٹ تک نہ سنیں گے اور وہ اپنی من پسند چیزوں میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون۔ وہ بڑی گھبراہٹ ان کو غمگین نہ کرے گی اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے اور کہیں گے یہی وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين۔ اس دن ہم آسمان کو یوں لپیٹ دیں گے جیسے لکھے ہوئے کاغذ لپیٹ دیے جاتے ہیں، جس طرح ہم نے پہلے پیدا کیا تھا اسی طرح لوٹائیں گے، ہم پر یہ وعدہ ہے، بے شک ہم ایسا ضرور کرنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ اور یقیناً زبور میں ہم نصیحت کے بعد یہ لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے۔ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین۔ بے شک اس قرآن میں ایک بڑا پیغام ہے عبادت گزار لوگوں کے لیے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ قل انما يوحى الي انما الهكم اله واحد فهل انتم مسلمون۔ آپ فرما دیجئے میری طرف تو وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو کیا تم فرما برداری کرتے ہو؟ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ۔ پھر اگر یہ منہ موڑ لیں تو آپ فرما دیجئے کہ میں نے تمہیں یکساں طور پر خبردار کر دیا، اور میں نہیں جانتا کہ قریب ہے یا دور جس عذاب کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ انه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون۔ بے شک وہ اللہ بلند آواز سے کی ہوئی بات کو جانتا ہے اور وہ بھی جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ۔ اور میں نہیں جانتا، شاید یہ تمہاری آزمائش ہو اور ایک وقت تک کچھ فائدہ اٹھانا ہو۔
قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا، اے میرے رب حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے، اور اے کافرو ہمارا رب بڑا مہربان ہے، اسی سے مدد طلب کی جاتی ہے ان باتوں پر جو تم بیان کرتے ہو۔